بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا إله العالمين يا رب العالمين يا رب العرش العظيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إني أسألك باسمك الأعظم ورضوانك الأكبر. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث برحمتك نستغيث برحمتك نستغيث. اے عزتوں والے، اے رحمت والے، اے احسان والے، اے فضل والے، تیرے کروڑ احسان کہ تو نے ماہ رمضان جیسا عظیم مہینہ عطا فرمایا. آج ماہ رمضان کے عشر رحمت کی آخری رات آ گئی ہے. ہم تیری رحمت سے ختم قرآن کی اس نشش میں جمع ہیں. تجھے تیرے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی زوجہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی آج وصال کی شب ہے، تجھے مصطفیٰ جان رحمت کا صدقہ اور حضرت خدیجہ الکبریٰ سیدہ کائنات حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امی جان کا صدقہ، انبیاء صدیقین شہداء اور صالحین کا صدقہ، اے خالق و مالک ہم گناہ گاروں کی حاضری قبول فرما، ہماری حاضری قبول فرما. مانا کہ ہم گناہ گار ہیں جیسے بھی ہیں. تیری عزت و جلال کی قسم، تیرے حبیب پر کلمہ پڑھا ہے ہم نے، تیرا نام لیا ہے، یا ختم قرآن ہوا ہے. یا اللہ تو ہماری حاضری قبول کر لے، اور ہمارا آنا بھی قبول ہو، اور ہمارا مانگنا بھی قبول ہو، ہمارا یہاں بیٹھنا بھی قبول ہو. یہ عشرہ رحمت ہے، رحمت کے عشرے کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت فرما. ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے اہل خانہ کی مغفرت فرما، ہمارے ذیشان صاحب کے والد ماجد الطاف صاحب کی مغفرت فرما، ہمارے کامران بھائی کی عزیز و قربا، میرے ہم سب کے خاندان والوں کی، ہمارے فیاض بھائی کی امی جان کی، ابو جان کی مغفرت فرما. ہمارے فیصل بھائی کے والد صاحب کا حال میں انتقال ہو گیا ہے، اے اللہ ان کی مغفرت فرما. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک، آج سے لے کر قیامت تک جتنے ایمان والے آ چکے، موجود ہیں، آئیں گے، سب کی حاجی حبیب صاحب کی والدہ ماجدہ اور والد ماجد کی بخشش و مغفرت فرما. ان کے ہمارے سب کے گناہوں کو معاف کر دے، گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے. سکرات مقدر ہو چکی ہے پروردگار، اس کے لمحات آسان کر، آسان کر، آسان کر. عذاب قبر اور عذاب دوزخ سے چھٹکارا دے. جانے انجانے جتنے گناہ کر بیٹھے معافیاں مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں. ہماری معافی، ہماری توبہ قبول کر، قبول. بھٹک جانے، گمراہ ہو جانے، بے دین ہو جانے، بے شرم ہو جانے، بے حیا ہو جانے سے بچا لے. بروں کی سنگت سے بچا، صدیق و فاروق و عثمان کے دشمنوں کے شر سے بچا، صحابہ کے دشمنوں کے شر سے بچا، اولیاء کے دشمنوں کے شر سے بچا. اچھی زندگی عطا فرما، اچھی واپسی عطا فرما. بری زندگی سے بچا، بری واپسی سے بچا. جل کر، پھٹ کر، کٹ کر، ڈوب کر، ٹکڑے ٹکڑے ہو کر مرنے سے بچا. زلزلے، طوفان، سیلاب، طاعون، قحط اور سرخ آندھیوں کے شر سے بچا. بم، گولی، دھماکے، ایکسیڈنٹ اور خودکش حملوں سے بچا. اچھی زندگی عطا فرما، اچھی واپسی عطا فرما. جس طرح رمضان میں
پڑھنا نصیب ہو رہی ہیں پوری زندگی نمازوں کا پکا پابند بنا دے، فرائض کے ساتھ تہجد، اشراق، چاشت، اوابین کی پابندی عطا فرما، رمضان کے روزوں کی پابندی، زکوٰۃ کی ادائیگی، شریعت کی پابندی ہم سب کا مقدر بنا دے۔ اس محفل پاک کی برکت سے دعا ہے، پروردگار ہمارے دلوں کی بے قراری ختم فرما، ہماری زبانوں کو شکوہ شکایت سے بچا لے، ہمیں تیرا شکر کرنے والا بنا۔ یہ تیرا اعلان ہو چکا ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میرے بندو تم میری نعمت کا شکریہ ادا کرو گے تو میں نعمتیں بڑھا دوں گا، بڑھا دوں گا، بڑھا دوں گا۔ اور اگر تم نے میری نعمتوں کی ناشکری کی، میری نعمتوں سے گناہ کیے، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو پھر میرا عذاب بڑا شدید ہے۔ اے خالق و مالک، ہم امت سے عذاب ٹال دے، اور اپنی رحمت سے ہمیں اپنی پسند کا بندہ بنا دے۔ بیماروں کو اچھا کر دے خالق، جن بیماروں کے لیے دعا کا کہا، مجھے بھی کہا گیا، آپ کو بھی کہا گیا ہوگا، حافظ قرآن کو بھی کہا گیا، سب کے لیے دعا ہے مالک، جنہوں نے قرآن پاک یہاں سنایا، جنہوں نے سنا، سب کا پڑھنا سننا بھی قبول فرما، اور اس کی برکت سے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ جو گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، زندگی موت کی کشمکش میں ہیں، ان کو سب کو انہیں ہمیں سب کو شفا بھی عطا فرما، اور زندگی بھر کے لیے مہلک بیماریوں سے بچا لے، حادثات سے بچا لے، اپنے خزانوں سے روزی عطا فرما، درازی یوم بالخیر عطا فرما، بغیر محتاجی کی زندگی عطا فرما، دائمی عافیتیں، دائمی خیر، دائمی سلامتی عطا فرما، مقروضوں کو بارکت سے سبکدوشی عطا فرما، جن بیچاروں کے سر پر چھت نہیں ہے انہیں چھت عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد دے، مزید اولاد کے طلبگاروں کو مزید اولاد دے، بے رشتوں کو نیک رشتے عطا فرما، حرمین طیبین میں ماہ رمضان گزارا نصیب فرما دے، حرمین طیبین کی بہاریں جو ہر آن ہے، رمضان کریم میں ان بہاروں سے مزید فیضیابی سے ہم ساری امت کو حصہ عطا فرما۔ ہمارے کامران صاحب نے جو ایک مثال قائم کی ہے اس عہدے کی، آج 76 سال میں ایسی مثال نظر نہیں آتی۔ تیری بارگاہ میں دعا ہے کہ تیرے اس بندے کو تو مزید اخلاص کے ساتھ مزید خدمت کا موقع عطا فرما۔ ہمارے وطن کے لوگ بڑے مایوس ہو چکے ہیں، حکمرانوں سے، سیاستدانوں سے، بیوروکریٹس سے، انتظامیہ سے، اداروں سے بڑے مایوس ہو چکے ہیں۔ ہم اہل پاکستان کی مایوسی ختم کر دے، اور اے اللہ یہ کامران جیسے لوگوں کو کامران کر اور ان کو خدمت کا موقع عطا فرما۔ یہ سیٹ تو آنی جانی ہے، لیکن جو خدمت کی ہے انہوں نے، جو تو نے ان سے خدمت دی ہے وہ قائم و دائم رکھ، اور اگر سیٹ کے ساتھ ہو تو نور اللہ نور ہو جائے۔ بس پروردگار ہمیں آخرت کے معاملے میں بہت زیادہ احتیاط کرنے والا بنا دے، کیونکہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، جو بھی نعمتیں تو نے دی ہیں اس کا حساب کتاب ہے۔ ہمیں اس حساب کتاب کی فکر بھی ہمیشہ ہم پر لازم کر دے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی امداد فرما، امداد فرما، امداد فرما۔ اگر انسان ان کی مدد نہیں کر سکتے تو کیا ہوا، تو نے ابابیل کے ذریعے بھی مدد فرمائی ہے پروردگار۔ تو نے بدر کی 17ویں رات کے بعد ہونے والا دن آسمان سے 5000 فرشتے بھیج کر مدد کی ہے۔ تو مالک اگر اسلامی ریاستیں فلسطین والوں کی مدد نہیں کرتی تو کیا ہوا، تو آسمان سے ابابیل بھیج سکتا ہے، تو اپنا کرم کر دے، تو فرشتے بھیج سکتا ہے، تو کرم کر دے۔ آج ستم بالا ہے ستم یہ کہ ان کو کھانے پینے کی اشیاء دنیا جہان کے لوگ بھیج رہے ہیں، مگر ان تک وہ اشیاء پہنچنے میں بھی رکاوٹیں بنی ہوئی ہیں۔ غیب سے پروردگار ان کے حال پر رحم کر دے، ہم اہل پاکستان پر کرم کر دے، پورے عالم پر کرم فرما۔ علامہ ہمارے ذیشان صاحب کے دل میں جو بھی نیک تمنائیں دین اسلام کے لیے ہیں، مسلمانوں کے لیے ہیں، نبی کی امت کے لیے ہیں، ان نیک تمناؤں کو اپنی رحمت سے اور بڑھا دے، اور ان کے ہم سب کے سر پر جو بوجھ ہے لینے دینے کا سب کو اتار کے مرنے والا بنا۔ اس سے آخر میں دعا ہے کہ ہماری موت اس طرح نہ آئے کہ ہم پر ایک تنکے کا بوجھ ہو، بغیر بوجھ کے مرنے والا بنا دے۔
آمین 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 یا رب العالمین۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ سامنے ہو جلوہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، تب تک لا الہ الا اللہ۔